لیکن یاد رکھیے گا شعبان کا آخری جمعہ ہے اور آخری موقع ہے، آخری قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ آپ کے ویڈیو سکپ کرنے یا کاٹ کر دیکھنے سے اگر وظیفے کا کوئی بھی خاص حصہ چھوٹ گیا، کوئی خاص بات مس ہو گئی، تو پورے سال کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے کا موقع ملے گا۔ پورا سال آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ اس لیے پورا سال پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج 26 شعبان جمعہ کے دن صرف چند منٹ کی یہ تسبیح پڑھ لو۔ مغرب سے پہلے انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ کوئی بے گھر ہے، گھر چاہتا ہے، کوئی کرائے کے مکان سے جان چھڑانا چاہتا ہے، کوئی من پسند نوکری شادی چاہتا ہے، کوئی کاروباری مسائل کا حل چاہتا ہے، کوئی بے روزگاری بے اولادی کا خاتمہ چاہتا ہے، کوئی گھر کے حالات سے بے سکونی بے برکتی سے نجات چاہتا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجات ہیں آپ رب کریم سے آج وہ مانگیے گا جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔ انشاءاللہ صرف ایک تسبیح پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ اس لیے آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔ چند منٹ کی یہ تسبیح آج رات سے پہلے انشاءاللہ آپ کی ہر تقدیر کو بدل کر رکھ دے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے مقصد کی نیت لازمی کرنی ہے، کیونکہ آج جو بھی دل میں رکھ کر بیٹھو گے وہ انشاءاللہ مل کر رہے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو شعبان کے آخری جمعہ کے دن مستند اور خاص اعمال ہیں، جن کو پڑھنا بہت ضروری ہے، جن سے رب راضی ہوتا ہے۔ یہ رب کے لاڈلے کلمات ہیں اور ان الفاظ کو پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ صرف اتنی سی قرآنی آیت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے بندے کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی توبہ ہو جاتی ہے۔ بندے کے وہ گناہ جن کی وجہ سے انسان رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے رب کریم راضی ہو جاتا ہے، گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور جس کے گناہوں کی بخشش ہو جائے، جس کی توبہ قبول ہو جائے، وہ ایسے ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا کیا گیا ہو۔ آپ پورا سال جتنے بھی گناہ کرتے ہیں، آپ نے پورا سال جتنی غلطیاں کوتاہیاں جو کچھ بھی کیا، آج شعبان کے آخری جمعہ کے دن لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 7 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے بھائیو؟ 30 سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے، اور 7 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا جائے۔ لیکن 7 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لاپرواہی میں پڑھیں۔ ان الفاظ کو، ان کلمات کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ دل ہی دل میں رب کریم سے اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے، اور توبہ ایسی کرنی ہے جس میں ندامت ہو، جس میں شرمندگی ہو کہ مولا میں شرمندہ ہوں، میں نے ان گناہوں کو سرزد کیا، ان گناہوں کی پکڑ سے شرمندہ ہوں، مولا مجھے معاف فرما۔ 7 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے دوران ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے۔ آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور 7 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ وہ تسبیح ہے جسے پڑھنے والا رب کریم کو راضی کر لیتا ہے، وہ تسبیح جس سے پڑھنے سے الادین کا چراغ ہاتھ لگ جاتا ہے، یہ وہ تسبیح ہے جسے پڑھنے کے بعد مغرب سے پہلے انشاءاللہ اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔
وہ تسبیح کیا ہے؟ وہ کون سے الفاظ ہیں جن کو پڑھنے سے اعلیٰ دین کا چراغ ہاتھ لگ جاتا ہے، جس کو پڑھنے سے گھر کے حالات بدل جاتے ہیں، جس کو پڑھنے سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، جس کو پڑھنے سے رب کی ذات پانی کی طرح بہا کر کامیابی کی طرف لے جاتا ہے؟ وہ کلمات یا مسبب الاسباب ہیں۔ یا مسبب الاسباب رب کی صفت بھی ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب کیا ہے؟ کہ غیب سے اسباب بنانے والی ذات، غیب سے راستے بنانے والی ذات۔ اکثر جب کبھی بندہ مشکل میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، مصیبتوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے، تو ہاتھ پھیلا کر رب سے دعا کرتا ہے کہ مولا کوئی غیب سے راستے بنا دے، غیب سے کوئی بہتری کے فیصلے فرما دے۔ اگر آپ غیب کے خزانوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، غیب سے بہترین راستے بنانا چاہتے ہیں، تو یا مسبب الاسباب کو پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ شعبان کے آخری جمعہ کے دن کی خاص تسبیح ہے۔ رمضان سے پہلے یا مسبب الاسباب کی ایک تسبیح پڑھنے والا رب کے غیبی خزانوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ رمضان سے پہلے ایسے اسباب، ایسے راستے بن جائیں گے کہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی، رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے۔ دنیا کی ہر شے، ہر حاجت خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گی۔ اگر یقین نہیں آتا تو آج جمعہ کے دن یا مسبب الاسباب کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ جب کوئی بندہ یا مسبب الاسباب پڑھنا شروع کرتا ہے تو رب فرماتا ہے، فرشتوں جاؤ، غیب سے جو مانگتا ہے عطا فرما دو۔ اور غیب کا مطلب ہے کہ رب کی ذات حکم دیتی ہے، فرشتوں اس بندے کی حاجت کو پورا فرما دو۔ اب بہت سے لوگ پریشان بھی ہوں گے کہ مغرب سے پہلے ہر حاجت کیسے پوری ہو سکتی ہے۔ اللہ والو، جب آپ شعبان کے آخری جمعہ کے دن خاص قبولیت کی گھڑیوں میں، کملی والے آقا کے مہینے میں، رمضان کی آمد کا جشن مناتے ہوئے آپ یا مسبب الاسباب کو پڑھیں گے تو غیب سے ایسے ایسے راستے بن جائیں گے، ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا کہ رب کی ذات فرشتوں سے مغرب سے پہلے آپ کی ہر حاجت کو انشاءاللہ پورا کروا دے گی۔ فرشتے رب کی فوج ہیں جو رب کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں اللہ دین کا چراغ آ جائے، آپ یا مسبب الاسباب پڑھ کر رب سے مانگتے چلے جائیں اور رب کی ذات آپ کو دیتی چلی جائے گی۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 100 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا 100 بار ہے۔ اور 100 بار کا مطلب یہ ہے کہ اس محبت، عقیدت، یقین سے پڑھیے گا کہ جب جب آپ کی زبان سے یا مسبب الاسباب نکل رہا ہو، آپ پیارے حبیب کے صدقے مانگتے چلے جائیں۔ آپ نبی کے نواسے امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ مانگتے چلے جائیں۔ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی ہر تقدیر بدل جائے گی، ہر نصیب کھل جائے گا، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا مسبب الاسباب کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 100 دانوں کی ایک تسبیح کرنی ہے، نہ کم پڑھنا ہے، نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ اور یا مسبب الاسباب پڑھتے دوران آپ نے 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ شعبان کا آخری مہینہ آخری موقع دے رہا ہے۔ شعبان کا آخری جمعہ ہے، پھر پورے سال کے بعد شعبان کا مہینہ آئے گا۔ پچھتاوے سے بہتر ہے آج چند منٹ کا یہ وظیفہ پڑھ لو۔ میرے بتانے میں، سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ کے پڑھنے میں صرف چند منٹ لگیں گے۔ آپ اس وظیفے کو پڑھتے دوران نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ دوسرا، اس وظیفے کو پڑھتے دوران دل میں جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی خواہش ہے، دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے، رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گی۔ اور تیسرا، وظیفہ مکمل ہوتے ہی ضد کر کے مانگیے گا۔ دوستو، انعامات کی بارش ہو جائے گی۔ آپ جو مانگ سکتے ہو مانگ لو۔
اللہ والو تسبیح پڑھتے ساتھ ہی بتائی گئی طریقے سے آپ نے فوری طور پر تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، یہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے، یہ آج کے عمل کے ریڑھ کی ہڈی ہے۔ شعبان کا آخری جمعہ ہے، اللہ والو یہ ایک تسبیح اور رب کریم کا یہ ایک نام اگر آپ کی تقدیر کو بدل کر نہ رکھ دے تو پھر کہنا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، شعبان کملی والے آقا کا مہینہ، قبولیت کا مہینہ، لاپرواہی میں گزارنے والوں، آج آخری موقع ہے۔ شعبان کا آخری جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آپ نے رب کریم کا ایک نام پڑھنا ہے جو یا حی یا قیوم ہے، اسے اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے، اور جب کوئی بندہ یا حی یا قیوم پڑھتا ہے، یا حی یا قیوم پڑھنے والے پر ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے، اور وہ فرشتہ آپ کی مانگی گئی ہر حاجت کو قبول کرتا ہے۔ یعنی آپ آج شعبان کے آخری جمعہ کے دن یا حی یا قیوم پڑھتے دوران رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، رب کی ذات غیب سے عطا فرمائے گی۔ آپ جو مانگتے چلے جائیں گے، فرشتے فوری لے کر آتے چلے جائیں گے۔ آپ جو بھی رب کریم سے جس حاجت کو لے کر بیٹھو گے، وہ آپ کے مقدر اور تقدیر میں لکھ لی جائے گی۔ اللہ والو آج وقت ہے، آج یا حی یا قیوم پڑھنے پر فرشتہ آپ کے قریب ہے۔ آپ جو مانگنا چاہتے ہو، جتنا بھی مانگنا چاہتے ہو، مانگتے چلے جانا۔ شرط صرف اتنی ہے کہ یا حی یا قیوم پڑھتے دوران آپ نے صرف اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو ذہن میں رکھ کر مانگنا ہے، اور آج جتنا مانگو گے آپ کو مل کر رہے گا۔ آپ نے یا حی یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لو، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لو، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا کیسے پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے، محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ میرے رب کریم نے چاہا تو انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ صبح مانگو گے، شام تک ہر تقدیر کھل جائے گی۔ شام کو مانگو گے، راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آپ نے یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھنے ہیں۔ بے شک میرے بتانے میں، سمجھانے میں وقت ضرور لگا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ شعبان کے آخری جمعہ کے دن آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی اب رب کریم سے اپنی حاجات اور خواہشات پوری کرانے کا وقت ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر سچی توبہ کیجئے گا۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہے۔ جن لوگوں کے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، ان کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات گناہوں کی پکڑ سے وظیفے ضائع ہو جاتے ہیں۔ سچی توبہ کر کے ضد کر کے مانگنا شروع کیجئے۔ نیا گھر، گاڑی، دولت، شہرت جو مانگو گے مقدر میں لکھ لیا جائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ کوئی بھی غلطی کوتاہی ہے تو ہمیں معاف فرمائے۔ انسان تو غلطی کا پتلا ہے، غلطی ہر بندے سے ہو سکتی ہے۔ آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں۔ سجدے کی حالت میں ضد کر کے مانگیے گا۔ اب انعامات لینے کا وقت ہے، جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ دوستو، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں۔